جاوید علی، آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اس کے لیے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہاں، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی یہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، لوگوں کو قریب لاتی ہے، اور یہ سرحدوں کو بھی گرا دیتی ہے موسیقی۔ میرے خیال سے اس کے تجربے سب سے زیادہ وہی کرتے ہوں گے جو خود موسیقی کی دنیا سے ہے، جیسے آپ ہیں، آپ ایک سنگر ہیں، اور اس حیثیت سے آپ کا کیا تجربہ رہا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موسیقی جو ہے وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، بلکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نا یہ کس مذہب سے ہے یا کس ذات سے ہے، بلکہ میوزک تو میوزک ہی ہوتا ہے۔ تو موسیقی سے جتنا جڑاؤ یا جتنا لگاؤ ایک انسانیت کا ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ہی کسی چیز سے اور چیز سے ہو۔ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ چلیے، اچھا، فلم انڈسٹری کو عام طور پہ قومی یکجہتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھائی چارہ، محبت، قومی یکجہتی، یہ چیزیں فلم انڈسٹری سے ہمیشہ جڑی رہی ہیں، اور اس کی بہت پرانی تاریخ رہی ہے، بلکہ جتنی پرانی ہماری انڈسٹری ہے تقریباً اتنی ہی پرانی یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم پورے ملک میں پھیلانا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ قومی یکجہتی، بھائی چارہ جو فلمی دنیا میں ہو، سارے ملک میں آئے، نفرت کی دیواریں گریں، آپس میں پیار اور محبت۔ ایکچولی میں وہی چاہ رہا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 2021 شروع ہوا ہے، 2020 ہم نے دیکھا کہ اس میں کیسے حالات ہم سبھی پوری انسانیت پہ پیش آئے۔ تو 2021 جو ہے اس میں نفرتیں، برائیاں اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو بھلا کے ہر انسان پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور آپسی بھائی چارے کے ساتھ اگر اس کو پھیلائے، اس کی ہوا چلائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نا اس سے بڑا کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جو پوری دنیا کو چلاتے، پوری کائنات کو چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے 2020 دے کے ہمیں دیکھا، اب 2021 میں اگر ہم نہیں سنبھلیں گے یا پھر ہم کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو یہ 2021 میں کافی چیزیں بھول کے اور ایک پیار محبت کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، یہ کورونا کا دور تھا، یہ تو سب کے لیے مشکل تھا، یقیناً آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ ہاں، ابھی بھی ٹلا تو ہے نہیں۔ یہ ہے کہ ٹلا نہیں، یہ ہے کہ نا ہمارے سارے کام شروع ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دوبارہ سے اس چیز میں بحالی لائی ہے، لیکن یہ خطرہ تو ابھی بھی ہے ہی نا۔ تو بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کو ختم کرے، اس کو غارت کر دے پوری دنیا سے، اور جیسے ہم زندگی جیا کرتے تھے ویسی زندگی دوبارہ جینے کی ہمیں معمول پہ موقع زندگی دے۔ آ جائے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ اب کورونا ویکسین لائی جائے اور ہر کسی کو لگا دیا جائے تاکہ لوگ محفوظ ہو جائے کورونا سے۔ یقیناً آپ بھی لگانا چاہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے میرے خیال سے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس تعلق سے تھوڑا سنجیدہ ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً شک و شبہات بہت ابھرنے آتے ہیں۔ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو شک و شبہات بھی ابھرنے لگتے ہیں۔ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہزار منہ ہوں گے تو ہزاروں باتیں ہوں گی۔ تو میرے خیال سے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محنت کے ساتھ میں جو اگر یہ ویکسین آ رہا ہے اور سب کے لیے ایک نئی سوغات کے طور پہ بن کے آئے، اور ہم اس کا آنکھیں بچھا کے، پلکیں بچھا کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشی کی لہر جو ہے وہ سچ میں ہماری پوری انسانیت پہ دوڑ جائے، اور بس ایک اچھا ایک امن و امان کا ماحول بنے بس۔ اچھا، گزشتہ جو سال ہوا اس میں ظاہر ہے کہ کورونا آنے کے بعد سے آپ کے مطلب جو بھی میوزک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کنسرٹ وغیرہ بند ہو گئے تھے، تو ہاں، تو آپ کا بھی یقیناً آپ بھی جو کر رہے ہوں گے وہ بند ہوا ہوگا۔
تو اب پوری دنیا بند ہو گئی تھی سر. ہماری بات چھوڑ دیجیے, پوری دنیا کو اللہ پاک نے لاک کر دیا تھا 4 اپنا دروازے کے اندر. مطلب آپ پوری دنیا ہی گواہ ہے اس بات کی کہ ہر انسان, وہ انسان جس کو کھانے تک کا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا, وہ انسان بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اس آدمی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہنے کی کوئی بات تو ہے ہی نہیں, ہمارا بھی کام ویسے ہی تھا. جی. تو اب آگے کیا ارادہ ہے آپ اس سلسلے میں؟ فی الحال پلے بیک سنگنگ میں ہی آپ مصروف رہیں گے, کچھ اور انشاءاللہ ہاں کچھ اور کچھ کرنے اور کا تو ارادہ دیکھیے, ہے؟ کچھ اور تو ہمیں آتا نہیں ہے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہاں پروردگار جو نام جو اللہ تعالیٰ جی نے شہرت ہمیں دی ہے جی جی وہ برقرار رہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے اور اسی کو آگے بڑھائے. جو عزت تو نے عطا فرمائی ہے جی 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 وہ بہت سارے لوگوں کو تصور میں بھی نہیں ہے. تو بالکل. وہ زندگی کو برقرار رکھے اللہ تعالیٰ, اور وہ اس محبت کو اس ہمارا جو پیشہ ہے اس کو جی بھی برقرار رکھے, اور اسی کو برقرار کرتے کرتے آگے چلیں. آپ کی باتیں جو ہیں اس میں بھی مجھے صوفیزم کی جھلک نظر آ رہی ہے, جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے گانے بھی بہت سے گائے ہیں جو صوفی سانگز گائے ہیں, اور بہت لاجواب گائے ہیں آپ نے وہ گانے. صوفی اور جی جی, بھکتی کے تعلق سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بس بھی میں وہ یہی چیزیں کہتا ہیں ہوں کہ محبت. دیکھیے جی. ہم سب کا جو پالنے والا ہے. سب سے پہلا پالنے والا ہے وہ تو اللہ ہی ہے, بالکل. اور ایک ہی ہے, جو بھی ہے وہ ایک ہے, چاہے ہم کسی بھی طرح سے مانیں, جی لیکن وہ ہے تو ایک ہی, دو تو ہو بالکل نہیں سکتے. بالکل. تو بس جس انداز میں بھی ہم مانیں, لیکن بس اپنا ڈیڈیکیشن رکھیں, پوری شدت رکھیں اسی کے لیے, اور بس اس سے مانگتے رہیں ہمیشہ, کیونکہ وہ دینے والا وہی ہے, دینا. اس کو بالکل دینا ہی ہے ہمیں. بالکل. نئے سال میں کچھ خاص آپ نے ارادہ کیا ہے, کچھ خاص کرنے کا؟ لیکن نئے سال میں بس کچھ نئے گانے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ماشاءاللہ, اچھا. جی اور کچھ سنگلز آئیں گے, بہت سارے سنگلز ریکارڈ کیے ہیں میں نے, جو ابھی ریلیز ہوتے رہیں گے, ریلیز ہو جی رہے ہیں. اب جی بہت سارے ریلیز ہوئے بھی ہیں جی. ریسنٹلی. بہت سارے گانے, خدا حافظ ایک فلم آئی میری, لاک ڈاؤن میں وہ گانا ریلیز ہوا. پھر ہے اچھا. نا ساؤتھ کی ایک فلم آئی پینا کر کے, اس کو بھی وہ بھی ہے نا بلاک بسٹر ہو گیا گانا. پھر تھرڈ فلم آئی ہے سڑک 2, جس کا عشق کمال گانا میں نے گایا تھا, وہ بھی بہت جی. بڑا ہٹ ہوا. اور اس کے علاوہ بندش بینڈٹ کر کے ایک ویب سیریز آئی, جو اچھا کہ میرے لیے تو 2020 بھی اچھا گیا الحمدللہ, اچھا. چلیے. کیونکہ بہت سارے گانے ریلیز ہوئے میرے. اور ہے نا یہ گانا جو میرا تھا بندش بینڈٹ ویب سیریز کا دم پر آئے, یہ گانا بہت بڑا ہٹ ہوا, اور اس گانے کے کور ورژنز بہت بنے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ نا اتنا اچھا گانا اللہ نے مجھے دلایا, جب کہ نا لوگ ہے نا اپنے گھروں پر تھے, اور ہے نا مجھے اتنے بڑے بڑے ہٹ گانے اللہ نے دلائے. تو بس اللہ کا ایسی ہی نظر کرم میرے پر بنی رہے, اور اللہ تعالیٰ بس ایسی آگے بڑھتے رہے. میں نے آپ کے تعلق سے جو تھوڑا بہت ریسرچ کیا تو دیکھا کہ بہت سی الگ الگ زبانوں میں آپ نے گانے گائے ہیں. ہندوستان کی ہاں جی, کوئی زبان شاید آپ نے چھوڑی نہیں ہے, اور انڈیا کے باہر کی بھی نہیں کچھ زبانیں ہیں جن میں آپ نے جی, گانے گائے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی زبانیں تو ایک آدمی جانتا نہیں ہوگا, پھر آپ اس گانے کے اندر جو بھاو آتا ہے, جو تاثر آتا ہے, جو احساس آتا ہے, وہ پھر کیسے آپ لاتے ہیں بنا سمجھے ہوئے گانے کو؟ نہیں, وہ جو اس گانے کے لیرکس رائٹر رہتے ہیں, وہ سپروائزر رہتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں, وہ اس گانے کے بارے میں ہمیں پوری اطلاع دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہوئے پھر ہم اس کو گاتے ہیں. اور جی پلس کیا ہوتا ہے, ٹیون سے اندازہ آ جاتا ہے کہ اس گانے کا موڈ کیا ہے اور جی سچویشن کیا ہے. تو اس طرح سے پھر ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے, پھر وہ موڈ آ جاتا ہے. اچھا, آج کل بہت سے نئے نئے سنگرز بھی آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو نئے نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں جو تیاریاں کر رہے ہیں. خاص طور پہ ریئلٹی شوز بہت سے ہو رہے ہیں, اس میں بہت سے نئے لوگ آتے ہیں سامنے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اگرچہ بھیڑ رہتی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد سے اکا دکا ہی اس میں سے لوگ نظر آتے ہیں, باقی تمام لوگ تو جیسے لگتا ہے کہ غائب ہی ہو جاتے ہیں.
کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ سب کے سب تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر پوری دنیا کامیاب ہو جائے گی تو پھر سنے گا کون، آڈینس کہاں رہے گی. تو یہ ہے کہ نا ہر انسان کا نصیب لے کے آتا ہے، ہر انسان اپنی محنت لے کے آتا ہے. تو جو جتنی محنت کرتا ہے، جس کا جتنا نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور اسی کے حساب سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت گم ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر جس کا جتنا ٹیلنٹڈ ہوگا وہ ہی آگے جائے گا، اور باقی اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے. بالکل. اچھا، نئے سنگرز جو آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی خاص مشورہ ہے، ٹپس کچھ ان کے لیے؟ جی میں تو سب سے سیکھتا رہتا ہوں، اور جتنے بھی سنگرز آتے ہیں وہ سب بہت ہی کمال ابھی جو ہیں وہ بہت اچھے گا رہے ہیں سب لوگ. میں ان سب کو سن کے اپنے گانے کو نکھارتا رہتا ہوں. سوچتا ہوں کہ نا میں جو یہ گا رہے ہیں وہ میرے گانے میں کیسے آئے. یہ ہے نا میری ایک تھاٹ رہتا ہے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ میں سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں، نئے لوگوں سے، پرانے لوگوں سے، سب سے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مذہب کے تعلق سے حساسیت بڑھی ہوئی ہے، سینسیٹیو لوگ بہت ہو جاتے ہیں. تو فلم انڈسٹری کی تو یہ روایت رہی ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو بھجن گاتا ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ نعت گاتا ہے. لتا جی نے بہت مشہور نعتیں گائی ہیں، جین صاحب نے بہت مشہور نعتیں پڑھی ہیں، رفیع صاحب نے بھجن گائے ہیں، آپ بھی بھجن گاتے ہیں. تو کبھی اس تعلق سے آپ نے کسی برے احساس کو تو نہیں محسوس کیا؟ کوئی آپ کے ساتھ مشکل تو کبھی بھی محسوس نہیں کبھی بھی، اور اللہ کبھی نہ لائے. بلکہ ہمارے جو فینز ہوتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ بنا بینگ اے مسلم اگر آپ بھجن گا رہے ہیں تو وہ اتنی ہی کیفیت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ گا رہے ہیں جیسی اس میں چاہیے. تو بہت مزہ لیتے ہیں، بہت ہمیں کمپلیمنٹس دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیے گا تو رہے ہیں ہم ایک اس کے لیے، ایک ذات کے لیے گا رہے ہیں. تو چاہے وہ بھجن ہو، چاہے وہ قوالی ہو، اس کی جو کیفیت ہے وہ تو سیم ہی رہے گی. بالکل. ویسے آپ نے ہر طرح کے گانے گائے ہیں، اور کس طرح کے گانوں میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی مجھے سب طرح کے گانوں میں مزہ آتا ہے، لیکن رومانٹک گانے ذرا زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے. رومانٹک گانے جو تو وہ زیادہ. آپ نے جو صوفی سانگز گائے ہیں اسے بہت لوگوں نے پسند کیا ہے. جی صوفی تو میں گاتا ہی ہوں آف کورس. ایک لوگوں نے مجھے بہت پسند کیا ہے اس جونر میں، وہ میں گاتا ہی ہوں. لیکن میری جو یہ دو جو جونر ہیں، ایک تو صوفی اور ایک رومانٹک، یہ مجھے ذرا زیادہ پسند ہے. میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں دیکھا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اسکول کے دنوں میں اسکول میں جب بھی کبھی کوئی پروگرام ہوتا تو آپ کو کھڑا کر دیا جاتا تھا گانے کے لیے. 26 جنوری کے پروگرام میں بھی یقیناً آپ گاتے ہوں گے. اور یہ ہمارا قومی تہوار ہے 26 جنوری کو، جو بہت سامنے ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر بالکل اگر اس دن کے لیے کچھ آپ سارے جہاں سے اچھا اگر گنگنائیں ہمارے آڈینس کے لیے. اوکے، سارے جہاں سے اچھا میں کوئی اور گانا گا لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. بالکل، کوئی اور پیٹریوٹک گانا گا لیتا ہوں. جی. ہمالا کی بلندی سے سنو آواز ہے آئی، کہو ماں سے دے بیٹے، کہو بہنوں سے دے بھائی، وطن پہ جو فدا ہوگا امر وہ نوجوان ہوگا. رہے گی جب تلک دنیا یہ افسانہ بیاں ہوگا، وطن پہ جو فدا ہوگا
अमर वो नौजवां होगा। बहुत खूब। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ए वतन ए वतन। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारा ये जो वेब पोर्टल आने वाला है जिसके लिए आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आवाज द वॉइस, इसके लिए कुछ शुभकामनाएं दे दें। आवाज द वॉइस ना? हाँ, आवाज द वॉइस, ये न्यूज पोर्टल क्या है है जो, सर? ये न्यूज पोर्टल है न्यूज जिसमें, पोर्टल। हाँ न्यूज पोर्टल है जिसमें हम पॉजिटिव चीजें लाना चाहते हैं। मतलब हर रोज तो हम लोग न जाने कितनी बुरी खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो समाज में पॉजिटिव चीजें हैं, जो जोड़ने वाली चीजें हैं, इत्तेहाद की चीजें हैं, उन चीजों को हम इसके जरिए पेश करें आवाम के सामने, आवाज द वॉइस के जरिए। आवाज ना? आवाज द वॉइस ना? द वॉइस। अच्छा, मैं आवाज द वॉइस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो इतनी सारी पॉजिटिविटी को संजो के लेकर आ रहे हैं और लोगों में फैला रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। हर इंसान पॉजिटिव सोच रखना चाहता है, हर इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए, बिकॉज गए साल में बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली है, लेकिन अल्लाह ताला उसी नेगेटिविटी का बदला बहुत सारी पॉजिटिविटी में दे बस। और आवाज द वॉइस को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जावेद अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हम चाहेंगे कि फिर आपसे गुफ्तगू हो और इसी तरह से मोहब्बत भाईचारा बना रहे, और आप इसी तरह गाते रहें और पूरा मुल्क उसे सुनता रहे, सारी दुनिया थैंक यू वेरी सुनती मच। रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, दिल्ली तो आते रहते होंगे? हाँ जी, आते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, तो कब तक फिर कभी इधर? मिले, मुलाकात करें जी, कहाँ पे इधर होता है आपका ये हमारा डिफेंस कॉलोनी में है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने चाहा। हाँ हाँ, इधर इधर अभी तो कोई आने का इधर प्लान नहीं है दिल्ली की तरफ? अभी फिलहाल तो नहीं, अभी अच्छा, तो नहीं अच्छा, है, लेकिन इंशाल्लाह कभी होगा तो मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि कभी आप हमारे दफ्तर आएं, और बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमारे यहाँ के लोगों को भी आपसे मिलकर। जी शुक्रिया। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।